تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سورۃ ابراہیم آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، الم تارا، کہ تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ نے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، کی حق کے ساتھ اور بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ پاک ہمیں فرما رہے ہیں کہ کیا تم چلتے پھرتے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ پاک نے ہمیں زندگی جیسی نعمت بخشی کیوں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کبھی اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کی؟ بس دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں بالکل یاد نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ اچھے کام کریں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو برے کام کریں گے وہ جہنم میں۔ ہم نے کبھی بھی یہ خیال بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اصل مقصد ہی ہماری زندگی کا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے کے لائق ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ صرف عقل والے لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، ایشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے، وَیَأْتِی، اور لے آئے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور لے آئے، بخلق جدید، تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو میں تم سب کو فنا کر دوں اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو لے آؤں۔ میرے لیے یہ کچھ بھی دشوار نہیں ہے، کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ تم میری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہو، کرتے جا رہے ہو، کرتے جا رہے ہو، یہاں تک کہ اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھول بیٹھے ہو۔ کس کے کہنے پہ؟ یہ شیطان ہے جو ہمیں اپنے رب سے دور کرتا ہے۔ تو ہم اپنی اصل زندگی کا مقصد جو ہے وہ بھول کے بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اور ہم نے اس کھیل تماشے کو ہی اپنی زندگی سمجھ لیا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم میری اتنی نافرمانیاں کرتے ہو، میں تو بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، تم میرے محتاج ہو۔ تو اگر میں چاہوں تو تم سب کو فنا کر دوں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہم سے کی جا رہی ہے۔ اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آؤں، ایسی مخلوق لے آؤں جو تم سے بھی زیادہ میری فرما بردار ہو، میرے حکموں کو مانے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما، اور نہیں، ذالک، یہ، اللہ، اللہ پر، بھی عزیز، دشوار۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ فنا کرنا کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہے تو ہم سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق لے آئے، اور ایسی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانے۔ وَبَرَزُوا، اور وہ حاضر ہوں گے، للہ، اللہ کے آگے، جمیعاً، سب کے سب۔ وَبَرَزُوا، یہ ماضی کا لفظ ہے، اس مطلب یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پہ کیوں استعمال کیا؟ قیامت تو ابھی آنی ہے، ابھی ہوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ ایسے کھینچ رہا ہے کہ جیسے وہ ہو گیا ہے، جیسے وہ بس سامنے کھڑی ہے، جیسے وہ آ گئی ہے۔ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے، جس نے آنا ہے، وہ چاہے کل آئے، چاہے پرسوں آئے، چاہے جب بھی آئے، وہ قریب ہوتی ہے، وہ بالکل دور نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو قیامت بہت ہی نزدیک ہے۔ بس ہم لوگ یہاں پہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ جیسے قیامت تو کبھی آنی ہی نہیں، اور ہمیں اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے حضور کبھی کھڑے نہیں ہونا۔ بس دنیا کی زندگی ہے ہمارے لیے محض، ہم ادھر جو بھی چاہیں کرتے جائیں، کرتے جائیں، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہمیں موت آنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ اگر نہیں سوچا تو اب سوچیں۔ یہ سب لوگ کہاں سے نکل کے اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے؟ قبروں سے نکل کے، زمین کی تہوں سے نکل کے،
سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، انسان اگر چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہ سکے گا۔ فقالا پھر ضعفاء کمزور لوگ، للذین ان لوگوں سے کہیں گے، نستکبروا جنہوں نے تکبر کیا، مطلب جو بڑے بنتے تھے۔ جو کمزور لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے، اپنے سرداروں سے کہیں گے، اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، اپنے لیڈروں سے کہیں گے، وہ جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کننا بے شک ہم تھے، لاکم تمہارے، تابان تابع، ہم ہر حال میں تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ فحل تو کیا، انتم مغنون دور کر سکتے ہو، دفع کر سکتے ہو، انا ہم سے، من عذاب اللہ اللہ کا عذاب، کیا تم اللہ کا عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے، ان سے کہیں گے جو دنیا میں اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے، اپنے سرداروں کی بات مانتے تھے، اپنے پیشواؤں کی بات مانتے تھے، اپنے لیڈروں کی بات مانتے تھے، ان سے کہیں گے کہ کیا تم اللہ کا عذاب ہمارے لیے کم کر سکتے ہو؟ تو آگے سے وہ جواب دیں گے، قالو وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ اگر ہدایت دیتا اللہ ہمیں، لہدینکم تو البتہ ہم بھی تمہیں ہدایت کرتے، اگر اللہ پاک ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت کرتے، ہم تو خود گمراہی کے رستوں پہ چلتے رہے اور تمہیں بھی اپنے پیچھے چلایا، تم بھی ہمارے پیچھے چلتے گئے، تو آج ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اندھا دھند نہیں سوچتے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، بس ان کی محبت میں ان کے پیچھے لگے پڑے ہیں، چاہے وہ سردار ہوں، چاہے وہ لیڈر ہوں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ ہماری بیوی ہو، چاہے وہ ہمارا شوہر ہو، ان کے پیچھے لگنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ حق کے رستے پر ہیں، کہیں وہ اپنی خواہشات کے پیچھے تو نہیں لگے ہوئے۔ ہم یہ سوچے سمجھے بغیر ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، اندھا دھند چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ یہ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بس ہم بھی ان کے پیچھے چلیں۔ کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں دنیا بھی تو رکھنی ہے، نہیں آخرت میں بھی ہمیں جینا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں پہ تو ہمیں مرنا ہے۔ کیا کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں نے 100 سال جینا ہے؟ کوئی بھی ایک شخص ایسا آئے جو یہ کہے کہ اگلے لمحے میں زندہ ہوں یا کل میں زندہ ہوں، وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے اگلے پل یا اگلے لمحے زندہ بھی ہونا ہے تو نہیں ہونا، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہزاروں سال کا سامان ہم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کس لیے؟ صرف دنیا کی زندگی کے لیے۔ آج ہمیں موت آئے تو ہم نے سوچا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا ہے؟ صحابہ اکرام رویا کرتے تھے، قبروں پر جا کر حضرت عثمان غنی رویا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے مشکل منزل کون سی ہے؟ قبر۔ اگر انسان اس میں پاس ہو گیا تو بس اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ اپنے ماں باپ کے پیچھے مت لگیں، اپنے پیشواؤں کے پیچھے مت لگیں، اپنے لیڈروں کے پیچھے مت لگیں، پہلے دیکھیں کہ